لا کے بعض اوقات طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے نا. بعض لوگ خواب میں بڑے ڈرتے ہیں، ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں. بعض لوگوں کو سوتے وقت جھٹکا لگتا ہے. بعض لوگ ایسے فیل کرتے ہیں کہ جیسے وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کسی چیز نے وزن رکھ دی ہے. تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ شیطانی علامات ہیں. جب اس طرح کے خواب آنا شروع ہوں تو آپ سمجھ آئیں کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کا دشمن لگا ہوا ہے. جنات آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈرونے خواب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں. اور ڈرونے خواب آنے کی بعض اوقات وجوہات یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتائی ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے. جیسا کہ اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی القیوم، یہ دعا بھی سوتے وقت کی ہے. اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئۃ الاحلام فانہا لا تکون شیئا، یہ دعا بھی سوتے وقت کی ہے. اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، محفظتین آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ اوپر مال کے پھر سوئیں، تو پھر انشاءاللہ ڈرونے خواب نہیں آئیں گے. اگر اس کے باوجود ڈرونے خواب آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر شیطانی حملے ہو رہے ہیں. پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں. اسی طرح بچے بھی بعض اوقات سوتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کو جھٹکا لگتا ہے. بچوں کو دعائیں یاد کروائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بھی بولنے کے قابل ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے ان کو یہ دعا یاد کرواتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ بچوں کو دعائیں یاد کروائیں. ہمارے بڑوں کو یہ دعائیں نہیں آتی، بچے تو کیا، لیکن صحابہ کرام کے بچوں کو یہ دعائیں آتی تھیں. اور اسی طرح بعض خواب جب رات کو آتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، تو اسی وقت اس خواب کو زائل کر دیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشر، اس دعا کو پڑھ کے 3 مرتبہ دھتکاریں اور اس دعا کو پڑھیں. جتنا بھی بڑا خواب ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا اثر نہیں ہوگا. بعض اوقات لوگوں کو سوتے وقت جھٹکا بھی لگتا ہے، ایسے فیل ہوتا ہے جیسے سینے کے اوپر وزن پڑا ہے. جنات کی وجہ سے بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں. الجن الجسوم، جسوم جن ہے جو جب ہم سوتے ہیں تو سینے کے اوپر وزن ڈالتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اٹھنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے بس دیکھتے ہیں جیسا کہ ہمیں کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے. یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو فالج لگاتے ہیں، فالج کی بیماری لگاتے ہیں اور جن کے وزن پڑتا ہے. اور اسی طرح جھٹکا لگتا ہے. بعض اوقات جب وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کرواتے تو ان کو فالج کی بیماری بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا. تو دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنا علاج بھی کریں. گھروں کا ماحول پاکیزہ رکھیں. گھروں میں تصویریں، میوزک والی چیزیں جو ہے، اور اسی طرح تصویریں وغیرہ، تعویذ، گھنٹے، کیل جو گھروں میں لگائے جاتے ہیں، اونٹ کی ہڈی جو رکھی جاتی ہے جادو کے علاج کے لیے، حالانکہ اونٹ کی ہڈی سے جادو کا علاج تو نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اونٹ کو خود نظر لگتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. گھروں میں میوزک، ٹی وی وغیرہ، فلمیں، ڈرامے، چھوٹے چھوٹے بچے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگائیں اونچی آواز سے. واش روموں کے دروازے بند رکھیں، کچن کا دروازہ بند رکھیں. اپنے کپڑے دھونے والے صاف واش روم میں نہ رکھیں. واش روم میں ٹاول اور اسی طرح پیسٹ وغیرہ، برش،
صابن شیمپو وغیرہ جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں واش روم میں نہ رکھیں. جب وہ واش روم میں رکھیں گے تو واش روم میں تو پہلے جنات ہوتے ہیں, جب استعمال کریں گے تو پھر جنات کے اثرات آپ کے جسم پہ بھی ہوں گے. ایک دن کپڑا دھونے والا چاہے واش روم میں پڑا رہے تو 40 دن تک بھی دھوتے رہے تو اثرات ختم نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں, صبح شام کی